أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشقى لنا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین و حضرات اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نصیب کیا ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق ہم سب کے مقدر کا حصہ بنی ہے کہ آج جمعۃ المبارک جیسی خوبصورت لمحات اور گھڑیاں ہمیں اللہ نے نصیب کی ہیں۔ یقین جانے کہ پورے ہفتے کے بعد 6 دن کے بعد 7واں دن جب جمعۃ المبارک کا آتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت لاکھوں انعام دینے کے بعد پھر بھی اگلے دن یہی التجا کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے نجات مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ تو جہاں جمعۃ المبارک کی پرنور سعادتوں کے درمیان ایک سعادت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سونے نبی کے صدقے میں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ صرف اور صرف پیارے آقا کا صدقہ ہے اور یہ جمعۃ المبارک کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کی بدولت لاکھوں لوگوں کو جہنم کی آزادی عطا فرماتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سونے محبوب کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کو بھی
اور ہمیں بھی جہنم سے آزادیاں عطا فرمائے۔ آج جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 2 آیات ان کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کا پس منظر جاننے کے بعد ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاک خوبصورت کلام کے اندر ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا گیا کہ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ایک بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ اس کو اگر ہم کھولنا چاہیں، کھنگالنا چاہیں اس آیت کریمہ کو، تو اس آیت میں بہت بڑا گناہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا تو اس گناہ کے اندر اس گناہ میں لپٹی ہوئی ہے، اور اس پوری کائنات میں سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بھی حصہ اس گناہ میں لپیٹ دیا جا چکا ہے۔ انسان کے اپنے رویوں کی وجہ سے اس گناہ میں وہ مبتلا ہوا ہے۔ صحیح معنوں میں دین کی سمجھ نہ حاصل کرنے کے بعد، دین کی سمجھ حاصل نہ کرنے کے بعد، دین کا علم حاصل نہ کرنے کے بعد، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین کی صحیح سمجھ حاصل نہ ہونے پر جب انسان اپنی زندگی کو گناہوں جیسے اندھیرے میں تلاش کرتا ہے، تو اس انسان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا اکثر حصہ ان گناہوں میں گزر جاتا ہے۔ پھر اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہی اگر انسان کے مقدر کا حصہ بن جائے تو وہ اس گناہوں سے توبہ کر کے واپس اللہ کی طرف آ جاتا ہے، 2 سجدے دے کر وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، آنسو بہا کر اپنی آنکھوں سے وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس گناہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ گناہ بہت زیادہ مقدار میں لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اس میں چاہے کوئی چھوٹی ذات کا بندہ ہو یا بڑی ذات کا، چھوٹے عہدے سے تعلق رکھتا ہو یا پھر بڑے عہدے سے تعلق رکھتا ہو، کہیں نہ کہیں وہ شخص اس گناہ میں ضرور مبتلا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ اس گناہ میں مبتلا ہے، لیکن اتنا ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ 100 میں سے 10-12 بندے تو اس گناہ میں ضرور مبتلا ہوئے ہیں، اور اس گناہ کا نام ہے زنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ایک بے حیائی ہے۔ فاحشہ بے حیائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زنا جب کسی انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اس گناہ کے اندر اس کو لذت آنا جب شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے سامنے کوئی حیا والا بندہ ہو یا بے حیائی والا بندہ ہو تو وہ فرق نہیں کر پاتا۔ خالق عالم ازل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں بچا کر رکھے، ہماری نسلوں کو بھی بچا کر رکھے۔ اگلی بھی آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں میرا مقصود صرف یہاں سے ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور زنا نہ کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ بڑا سخت گناہ ہے، اور گناہ میں وہ شخص جا پڑا، اس کو قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا، اور وہ دوزخ میں ذلیل و خوار پڑا رہے گا۔ اور بھی مقام پر سورہ نور میں بھی اللہ رب العزت نے جا بجا زانیوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک ہے
پیارے آقا فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے شریک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک عبادت بنا رہا ہے۔ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کے بجائے کسی دوسرے کے آگے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے۔ تو کائنات میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، کفر کا گناہ ہے کہ ایک انسان اپنی ساری عمر کفر میں گزارتا رہے اور بعد میں اگر اس کو توبہ میسر نہ ہو، کلمے کی دولت اگر اس کو نہ ملے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے جنت میں جلنا ہے۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ انسان اپنا نطفہ کسی ایسے رحم میں ڈالے کہ جو اس پر حرام ہے۔ یہ حضور نے الفاظ کے اوپر پردہ ڈال کر سمجھایا ہے۔ اب آسان لفظوں میں آپ کو اگر بتاؤں تو انسان اس جگہ منہ مارے کہ جہاں اس کو پتہ ہے کہ یہ منہ مارنا میرے لیے حرام ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنا نطفہ، اپنی منی، اپنا وہ مادہ کسی ایسے رحم میں ڈالے کہ جو اس کو پتہ ہو کہ یہ میرے لیے حرام ہے، تو اللہ کے نزدیک شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی بہت ساری جہات ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ صرف شرمگاہوں سے زنا نہیں ہوتا بلکہ جسم کے ہر عضو سے گناہ اور زنا کی ارتکاب لوگ ہیں۔ اس گناہ میں آنکھیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اس گناہ میں زبان بھی شامل ہو جاتی ہے، اس گناہ میں انسان کے ہاتھ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس گناہ میں انسان کے پاؤں بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اس گناہ میں سب سے بڑی جو ایک حرکت انسان سے ہوتی ہے شرمگاہوں کی وجہ سے، پیارے آقا کی ایک حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب دو جنس الگ الگ جنس رکھنے والے لڑکا اور لڑکی تنہا کسی جگہ پر ہو تو شرمگاہوں کے اندر شیطان گھس جاتا ہے اور شرمگاہوں کے اندر کھجلی کرتا ہے، اور جو عادت سے مجبور ہوتے ہیں وہ رہ نہیں سکتے۔ جس کا ایمان کمزور ہو تو پھر وہ صرف باتوں ہی باتوں میں اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں۔ جو انسان اپنے قوت مادہ اگر وہ ہضم نہ کر سکتا ہو تو پھر حضور نے فرمایا اور شریعت بھی کہتی ہے کہ ایسے کزنز آپس میں تنہا ہاتھ نہ ملائیں، یا ایسے کزن کہ جو آپس میں میری خالہ نہ بیٹا ہے، میری خالہ نہیں تھی گئے تھے، میری پھپھو نہیں تھی گئے تھے، فلانا ہے تو فلانا کزن ان کی نالے بڑے ہوئے، تو پھر سب سے بڑا گناہ بھی یہی لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ زنا شاید کافر لوگ ہی کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ گناہ اس وقت شراب، حرام کاریاں اور زنا پایا جا رہا ہے۔ آج دن تک کسی کو رجم کی سزا ہوئی نہیں ہے۔ شادی شدہ شخص اگر زنا کرتا ہوا پکڑا جائے اور اس پر گواہی بھی صحیح آ جائے تو اس کو شریعت نے سزا کا مستحق قرار دیا ہے کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں سزا دینے میں ترس بھی نہ آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بیٹا اگر کسی کے ساتھ پکڑا گیا اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے، آپ نے دیکھ لیا یا کسی نے دیکھ لیا اور حاکم وقت نے یہ فیصلہ بھی دے دیا، قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا گواہوں کی مد نظر کے بعد، تو اب یہ قاضی پر یا اس باپ پر یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے بچے پر رحم کھائے۔ میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ سزا ہوتی کس کس طرح کی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں زنا سے بچو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں زنا سے بچو،
کیونکہ اس میں 6 باتیں پائی جاتی ہیں. 6 گناہ یعنی ایک زنا کی وجہ سے 6 باتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. 3 ان میں سے دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور 3 اس میں سے آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے محلے میں یا آپ کے علاقے میں کیا آپ ایسے شخص کو نہیں جانتے کہ جو اپنی بیوی کو طلاق دیکھ کر بھی بیٹھا ہوا ہے؟ تو اب آپ مجھے بتائیں نا، ہم دوسروں کے اوپر انگلیاں تو اٹھاتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا اس کے ساتھ پکڑا گیا، تو اس میاں بیوی کے بارے میں کیا کہو گے کہ جو دنیا والوں کی نظر میں یہ کہتے ہوئے تھکتا نہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں، دراصل اندر کھاتے انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے آپ کے اوپر حرام کر دیا ہے. کتنے کیس تو ایسے بھی میرے والد کے پاس آئے کہ استاد جی میرے سامنے ماں اس طلاق دیتی ہے تو پھر ہوں مننا نہیں تو ماں راضی کر کے دار پہ پڑنا. وہ اسی گاؤں کے ہیں، نام میں نہیں لیتا، آپ سب جانتے ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ زنا شاید انڈیا والے یا دوسرے تیسرے ملکوں والے ہی کرتے ہیں. ہمارے اس ملک میں، اس دیش میں بھی یہ گناہ پایا جاتا ہے اور ہر گلی محلے میں کہیں نہ کہیں زانی ہوتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی شرمگاہوں سے زنا کرتا ہے. اگر کوئی بوڑھا حضرات ہے، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا، نوجوان حضرات بھی، اگر آپ اپنی نگاہوں کو سنبھال کر نہیں رکھتے، کسی کی ماں بہن اگر گھر سے نکلتی ہے یا سامنے گلی سے گزرتی ہے، آپ اگر اپنی نگاہوں سے اس ماں بہن کو دیکھو گے اور دل ہی دل میں یہ خیال کرو گے کہ یار کاش، برے خیالات اگر آپ پیدا کرو گے تو یہ تمہاری آنکھوں کا زنا ہے. اگر آپ اکثر نوجوانوں میں دیکھا گیا کہ وہ ہاتھوں کے اشاروں سے بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، تو ہاتھ بھی آپ کے زنا کا حصہ بن سکتے ہیں. پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 3 باتیں ایسی پائی جاتی ہیں، 6 باتیں کہ جو دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور 3 آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. پیارے آقا ہمیں بتائیں وہ کون سی 6 ایسی باتیں ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں ہوں گی وہ 3 یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے چہرے سے نور ختم کر دے گا. ایک کون سی؟ دنیا کی باتوں میں سے ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت اس کے چہرے سے نور ختم فرما دے گا. آپ کو زانی شخص جہاں بھی نظر آئے گا، آپ دیکھو گے کہ ایسے شخص کے چہرے پر اللہ رب العزت نور اپنا اٹھا لیتا ہے. وہ ہاتھ کے زنا کرے، وہ آنکھوں سے زنا کرے یا وہ شرمگاہوں سے زنا کرے، تو ایسا شخص سے اللہ رب العزت چہرے سے اس کے نور اٹھا لیتا ہے، چھین لیتا ہے. دوسری چیز جو دنیا میں لاحق ہوتی ہے، زانی کے گناہوں کی وجہ سے دوسری چیز جو دنیا میں اس پر ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کا محتاج بنا دیتا ہے. اس کو ہمیشہ کے لیے وہ شخص محتاجی کا شکار بن جاتا ہے. اب آپ اپنے محلوں کو دیکھ لو، اپنے پڑوسیوں میں یا اپنے دوستوں میں دیکھ لو کہ جو اس گناہ میں مبتلا ہے، اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے، اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، تو پھر آپ کا، میں سمجھتا ہوں، مسلمان اپنے آپ کو کہلوانا بھی اچھا نہیں. کیونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جب ایک گناہ ہو رہا ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی نگرانی میں، آپ جانتے ہیں کہ میرے محلے میں فلاں بندہ اس گناہ میں مبتلا ہے اور آپ کے پاس اتنی طاقت بھی ہے کہ میں اس کو روکوں تو روک سکتا ہوں، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں روکتے تو حضور نے تو فرمایا کہ آپ اگر ایک گھر کے سربراہ ہو تو آپ سے اس گھر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ دنیا والوں کے سامنے وہ ہمیشہ محتاج اللہ تعالیٰ سے بنا دے گا. تیسری چیز کہ اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دے گا. پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور سکھاؤ.
یہ قرآن پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس میں اللہ رب العزت نے بچیوں کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ اللہ رب العزت نے بتایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے بچیوں کو سورہ یوسف نہ سکھاؤ۔ یا رسول اللہ، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ دونوں صورتیں قرآن ہی میں ہیں اور قرآن کا حصہ ہے۔ ایک مقام پر آپ فرما رہے ہیں کہ سورہ یوسف نہ سکھاؤ، دوسرے مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نور سکھاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے بندوں کو سورہ یوسف سے سکھانے سے بہتر ہے کیوں نہیں سکھانا؟ وجہ کیا تھی؟ منع کیوں کیا گیا؟ منع اس لیے کیا گیا کہ زلیخا کی کہانی موجود ہے۔ کہیں قرآن پڑھتے پڑھتے بچیوں کے ذہن میں وہ محبت جو پاکیزہ تھی، اس پاکیزہ محبت سے یہ 2 نمبری محبت نہ پیدا ہو جائے۔ قرآن بھی اگر سکھانا ہو تو حضور نے فرمایا کہ سورہ یوسف تفسیر کے ساتھ نہ سکھاؤ۔ میں پڑھانا ہے تو بے شک پڑھاؤ، لیکن ساتھ ہی میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ سورہ نور سکھاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ رب العزت نے زنا سے بچنے کے طریقے بتائے۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، گناہگار لوگوں کے لیے گناہگار عورتیں ہیں؟ تو وہ سورہ نور میں ہے۔ پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو ایک شخص زنا کا مرتکب بن جاتا ہے تو اس کو 6 باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، 6 گناہ اس کے ساتھ، 6 میں سمجھتا ہوں کہ جرم اس کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں، عذاب اس کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں۔ 3 وہ دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور 3 آخرت کے ساتھ۔ اس میں سے پہلی چیز کہ اس کے چہرے سے اللہ نور اٹھا لیتا ہے، دوسری چیز کہ محتاج اللہ بنا دیتا ہے، اور تیسری چیز اللہ رب العزت اس کی عمر میں کمی پیدا کر دیتا ہے۔ آخرت کی 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا مرتکب بن جاتا ہے، اور دوسری چیز آخرت میں حساب میں سخت حساب لیا جائے گا اس کا۔ آج اگر کسی کے دنیاوی پیپر ہوں اور اس کو پتہ چل جائے کہ میرا ہیڈ ماسٹر کوئی بڑا سخت قسم کا ہے، تو وہ پہلے سے اپنی تیاریاں اور اپنی محنتیں زیادہ شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کرو کہ جب آپ کا کوئی گناہ یا ہمارا کوئی گناہ، اور جس کے بارے میں ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ کل تیرا حساب سخت ہوگا، اور حساب بھی کون؟ تیرا رب لے گا، اور کس کے سامنے؟ تمام نبیوں کے سامنے، تو پھر اس کے لیے ہم تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آج اس علاقے میں، اس گاؤں میں بھی یہ گناہ کثرت کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ ہم دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، سننے کے باوجود اپنے کانوں میں انگلیاں بھی ڈال لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یار اگر میں کہوں گا تو میری عزت خراب ہو جائے گی۔ اگر سچ بات کہنے پر بھی اگر آپ کو اپنی عزت کی پرواہ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کمروں میں گھس جاؤ۔ اور تیسری بات، آخرت میں سے تیسری بات کہ اللہ رب العزت اس کو آگ کے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت اس کو آگ کے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سزا زنا کی 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک تو وہ شخص کہ جو غلام ہوتے ہیں، غلام کا زمانہ آج نہیں رہا، لیکن کچھ غلاموں کی اگر آپ کا کوئی غلام ہو اور اس سے زنا ہو جائے تو اس کی سزا شریعت نے الگ مقرر کی ہے۔ پھر اس کے بعد بالغ عاقل آزاد شخص جیسے اب ہم لوگ ہیں، اگر ہم میں سے کوئی زنا کرتا ہے تو اس میں 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک وہ شخص کہ جس نے ابھی تک اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، اگر اس نے زنا کسی اور عورت کے ساتھ کر لیا تو اس کی سزا الگ ہے۔ اور پھر دوسرا وہ شخص کہ جس نے ہم بستری کر لی لیکن اس نے کسی دوسری عورت کے ساتھ زنا کیا تو اس کی سزا الگ ہے۔ اب آئیں پہلی صورت میں، غلام اگر زنا کرتا ہے یا غلام عورت زنا کرتی ہے تو اس کے لیے شریعت فرماتی ہے کہ اس کو 50 کوڑے مارے جائیں دونوں کو۔ اور اگر ہم بستری کیے بغیر والا شخص جو ہے وہ اگر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں شریعت فرماتی ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب آئیں ہمارے اوپر کہ جو ہم بستری کر چکے ہیں، یہ شخص اگر چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی اگر وہ کر رہا ہے زنا طلاق کے بعد، کیونکہ آپ کے محلوں میں ایسے لوگ گھوم رہے ہیں
بچے بھی پیدا کر رہے ہیں، تو اگر وہ شخص زنا کرتا ہے تو اس زنا کے متعلق شریعت فرماتی ہے کہ اس کی سزا الگ ہے، اس کی سزا ہے رجم، سنسار کرنا۔ اب رجم کے بارے میں بھی تین باتیں ہیں، رجم کی سزا دینے کے متعلق بھی 3 باتیں ہیں۔ ایک شریعت یہ کہتی ہے کہ اس شخص کو اس طرح رجم کیا جائے کہ پہاڑ پر اس کو چڑھائے۔ ایک بات یہاں سن لے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سزا دیتے وقت تم نے رحم نہیں کھانا، چاہے وہ میرا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ میرا بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے، اگر جرم ثابت ہو گیا تو سزا دیتے وقت رحم نہیں کھانا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، اگر تم یہاں رحم کھا کر اس کو چھوڑ دو گے تو کل تم بروز قیامت پکڑے جاؤ گے۔ پہاڑ پر چڑھا کر اس کو پھینک دو نیچے، دھکا دو اور پتھر کے ساتھ اس کا سر نیچے آتے آتے وہ مر جائے۔ ایک طریقہ رجم والے کا اللہ رب العزت کی شریعت نے ہمیں یہ بتایا۔ دوسرا جو شریعت میں ہے کہ چوک میں کھڑا کرو اور پہلا پتھر وہ اٹھائے کہ جس نے پہلے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ آج تو ہر بندہ گناہوں میں گرا ہوا ہے، تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ پتھر مار مار کے ان دونوں کو شہید کر دو، مار دو۔ اور تیسرا طریقہ شریعت نے بتایا کہ دیوار ایک بناؤ اچھی خاصی پتھروں کی، اور اس کو اس کے سامنے کھڑا کرو اور دیوار اس کے اوپر گرا دو، اتنی زور سے گراؤ کہ وہ نیچے گر کے مر جائے۔ یہ شریعت نے سزائیں لکھی ہیں۔ آپ بتاؤ کہ کون سے ایسا شخص ہے کہ جس کو آج دن تک سزا ہوئی ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔